السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان فضل و کمال کی طرح تدبین و تقوی اور زہد و صلاح کے بھی جامع تھے۔ احکام شریعت کی شدت کے ساتھ پابندی فرمایا کرتے تھے۔ اصول و فروع میں پورے طور پر متبع سنت تھے اور اس پر خود ان کا سنن شاہد ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان نے حدیث، علوم حدیث اور تاریخ و تفسیر میں جو کمال پیدا کر لیا تھا، اس کا اعتراف علماء اور ارباب سیر نے کیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب حافظ تھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام یزید اور آپ کے دادا کا نام عبداللہ اور پردادا کا نام ابن ماجہ تھا۔ حضرت امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ کی ولادت عراق اور عجم کے مشہور قزون میں 209 ہجری میں ہوئی۔ آپ نسلاً اجمی تھے اور قبیلہ ربیہ کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ ربی بھی کہلاتے تھے۔ ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان کا زمانہ علم حدیث کی ترقی کا اور اس کی اشاعت کا زرعی عہد تھا۔ اس علم میں کمال پیدا کرنا ہی علمی حلقوں میں فضیلت کا معیار تھا۔ چنانچہ امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان نے ابتدائی تعلیم کے بعد اور دیگر بلاد اسلامیہ کی سیاحت و سفر بغرض سماع حدیث کی شروع کی۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان نے کتاب حدیث کے لیے عراق، بصرہ، کوفہ، بغداد اور مکہ، شام اور ملک رے کا سفر فرمایا۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ رحمت رضوان نے بے شمار شیوخ سے کسب فیض کے بعد ابن ماجہ نے علم حدیث میں وہ بلند رتبہ پا لیا تھا کہ جس کا تقاضا آپ کی بارگاہ میں طالبان حدیث کا مرجع بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ سے بے شمار لوگوں نے حدیثیں سنی اور روایت کی، جن میں اکابر، معاصر اور اصاغر سبھی شامل ہوئے۔ حضرت امام ابن ماجہ بلند پایہ مصنف بھی تھے۔ آپ کی 3 اہم اور مشہور کتابیں ہیں: سنن ابن ماجہ، تفسیر ابن ماجہ اور تاریخ ابن ماجہ۔ عہد رسالت سے لے کر مصنف کے زمانے تک کی مبسوط تاریخ ابن ماجہ ہے۔ حافظ ابن طاہر مقدسی کہتے ہیں کہ میں نے قزون میں اس کا ایک نسخہ دیکھا تھا، لیکن اب یہ کتاب ناپید ہو چکی ہے۔ یہ کتاب امام ابن ماجہ کے درک فی تاریخ کی دلیل ہے۔ تفسیر قرآن میں ان کی ایک نادر کتاب بھی تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ کو تفسیر اور علوم قرآنیہ میں بھی کافی دسترس حاصل تھی، مگر ان کا خاص میلان اور خاص ربط علم حدیث کے ساتھ تھا، اور اسی فن میں انہیں شہرت دوام حاصل ہوئی، اور آپ کی سنن کے سامنے بہت سے احادیث کے مجموعوں کے مقابلے میں آپ کی سنن کو کافی برتری حاصل ہوئی۔ سنن ابن ماجہ میں 1500 ابواب ہیں، جس میں 4000 احادیث ہیں، جبکہ امام ابن ماجہ کی کتاب کی تصنیف میں 1500 ابواب ہیں، جس میں 4000 احادیث ہیں۔ جب امام ابن ماجہ نے اس کتاب کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو اسے حافظ ابو زرع کے سامنے پیش کیا۔ وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے، اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ پہنچ جائے تو اس دور کی اکثر جوامع مصنفات بیکار و معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی قبولیت کا بنیادی سبب روایات کا حسن انتخاب ہے۔ ابواب کی فقہی رعایت سے اور ترتیب احادیث سے مسائل کو واضح کرتے ہیں، اور استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی پیچیدگی کے مطابقت نے بھی سنن ابن ماجہ کے حسن کو نکھارا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں بہت سی ایسی احادیث بھی ہیں جو دیگر کتب سیاحہ میں بھی موجود ہیں۔ اس کی مرویات مسائل و احکام سے متعلق ہیں، فضائل و مناقب سے متعلق احادیث نہیں۔ سنن ابن ماجہ کا شمار سیاحہ ستہ میں ہے یا نہیں، اس باب میں علماء اسلام کے درمیان اختلاف پایا رہا ہے۔ 5ویں صدی کے آخر تک سیاحہ ستہ کی بنیادی کتابوں میں صرف 5 کتابیں ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ بن صلاح اور علامہ نووی نے بھی انہی 5 کا شمار سیاحہ میں کیا ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابو الفضل محمد بن ماجہ کی شروع سے بحث کی اور ان کی سنن کی بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ ملا کر سیاحہ کی اصل 6 کتابیں قرار دیں، اور اسی دور میں حافظ طاہر کے معاصر محدث رزین بن معاویہ مالکی نے اپنی کتاب التحرید الصحاح و سنن میں کتب 5 کے ساتھ سنن ابن ماجہ اور موطا امام مالک کو لاحق کر دیا، اور اس کے بعد اختلاف رہا کہ سیاحہ ستہ کی 6ٹھی کتاب سنن ابن ماجہ ہے یا موطا امام مالک۔ اہل مغرب موطا کو ترجیح دیتے تھے اور اہل مشرق سنن ابن ماجہ کو ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن متاخرین نے سنن ابن ماجہ کے حق میں اتفاق کر لیا۔ اب علماء ملت کے غالب اکثریت سیاحہ ستہ کی 6ٹھی کتاب سنن ابن ماجہ ہی کو قرار دیتی ہے۔
حضرت امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہ نے دوشنبہ رمضان المبارک 273 ہجری کو 64 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا، اور دوسرے دن شنبہ کو آپ کی تجہیز اور تکفین ہوئی۔ آپ کے بھائی حضرت ابو بکر نے نماز جنازہ پڑھائی اور بیٹے عبداللہ اور آپ کے 2 بھائیوں نے آپ کو لحد میں اتارا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارش نازل فرمائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔